اللہ سے دوستی کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کن بندوں کو اپنا محبوب بناتا ہے؟ اور کیا ہر شخص اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ آج آپ جاننے کبھی سوچا ہے کہ زندگی میں ہمیں دوستوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کے اوپر بے شمار زاویوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ دوستی کے جذبے کی بنیاد جذبہ محبت ہے۔ یہ سوال کہ انسان کو دوستوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس میں چھپا ہوا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو محبت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ ہر رشتے کی بنیاد کسی نہ کسی حوالے سے محبت پر ہوتی ہے۔ تعلقات کی نوعیت کی بنیاد پر ہم اس محبت کو مختلف عنوانات سے منسوب کرتے ہیں۔ مثلا کبھی یہ محبت ماں کہلاتی ہے تو کبھی باپ، کبھی بہن تو کبھی بھائی، کبھی عاشق تو کبھی معشوق، کبھی شیخ تو کبھی مرید، کبھی استاد تو کبھی طالب علم۔ الغرض محبت کے بے شمار عنوانات ہیں۔ ہر عنوان کے مطابق محبت کے جذبے کی حدود اور شرائط اور حقوق و فرائض مختلف ہے۔ اب محبت کی دیگر عنوانات کی طرح دوستی بھی ایک پاکیزہ عنوان ہے جس میں محبت کے جذبے کی حدود و شرائط اپنے عنوان کے حوالے سے الگ ہے۔ البتہ ہماری ذہنی پراگندگی اس پاکیزگی کو داغدار کر سکتی ہے، ورنہ دوستی تو زندگی میں ایک دوسرے کو زندہ رہنے میں مدد دینے کا نام ہے۔ انسان بہتر زندگی گزارنے کے لیے دوستی کے رشتے کا محتاج ہوتا ہے۔ دوستوں سے جب ہم اپنی تصورات، خواہشات زندگی کے اہم معاملات کی منصوبہ بندی کے متعلق امور پر مشورہ کرتے ہیں تو اس مشورے کی صورت میں ہمارے علم اور تجربے میں اضافہ ہوتا ہے۔ معاملات کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے ذاتی تجربوں سے حاصل کیے گئے نتائج سے آگاہی کی بنیاد پر انسان بہتر فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ ایک دوسرے کے تجربات سے بھی عملاً فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور پھر اگر دوستی اس پاک ذات سے ہو یا اس کے ساتھ دوستی کی خواہش ہو جو ہمارا مالک و خالق حقیقی ہے تو پھر کیا ہی بات ہے، کیونکہ دنیاوی محبتیں جتنی بھی ہے یہ سارے کے سارے فانی ہے۔ کوئی ایک آدھ شاید باقی ہو، لیکن اللہ والی دوستی رب کی قسم فانی نہیں ہے، باقی ہے۔ جن کی دوستی اللہ تعالی سے ہو جاتی ہے انہیں کبھی دنیا و آخرت میں کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ کی کتاب سے ہی پوچھ لو، الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں کوئی موڑ نہیں سکتا۔ جن کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے انہیں تو موت بھی نہیں مار سکتی۔ میرا رب اپنے دوستوں کے متعلق فرماتا ہے، میرے دوست زندہ ہیں، بس تمہیں ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں۔ جن کی اللہ سے دوستی ہو جائے ان کا فقط تبادلہ ہوتا ہے اس جہان سے دوسرے جہان تک۔ اس لیے اپنا تعلق اور دوستی اللہ سے مضبوط رکھنی چاہیے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے دوستی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اللہ سے دوستی کا دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ بندہ ابتدا کیسے کرے؟ کیا رات کو جاگنے سے اللہ ملتا ہے؟ کیا درویش و فقیر بننے سے اللہ ملتا ہے؟ اگر خدا صرف غسل یا وضو کرنے سے مل جاتا تو مینڈوں کو مچھلیوں کو ملتا۔ اگر خدا صرف راتوں کو جاگنے سے ملتا تو چمگادڑوں کو ملتا۔ اگر خدا صرف جنسی زندگی سے پرہیز کرنے سے ملتا تو خصی جانوروں کو ملتا۔ رب صرف انہی کو ملتا ہے جن کے اعمال کی بنیاد اچھی نیت اور خلوص پر مبنی ہوتی ہے، اور جو یار کی مرضی کو اپنی مرضی تصور کرتے ہیں، اپنا حکم نہیں چلاتے۔ خدا انہیں ملتا ہے، انہیں اپنا دوست بناتا ہے۔ اگر کوئی اللہ سے دوستی کا دروازہ خود پر کھولنا چاہتا ہے تو وہ حرص و ہوس چھوڑ دے، جو اللہ چاہتا ہے وہی کر دے، اس کی رضا پر قربان ہو جائے۔ ایک گاؤں میں ایک واقعہ ہے کہ شدت سے سیلاب آیا۔ اب جس گاؤں میں سیلاب آ رہا تھا وہاں اللہ کا ایک دوست رہتا تھا، تو سب گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں سے دعا کراتے ہیں کہ سیلاب ہمارے گاؤں میں داخل نہ ہو، کہیں اور چلا جائے اور ہمارا گاؤں بچ جائے۔ وہ سب اس بندے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے لیے التجا کی، تو اس نے کہا کہ چلو سب دریا کی طرف چلتے ہیں۔ جب سب کے سب دریا کے پاس پہنچے تو اس بندے نے لوگوں سے کسی مانگی، اور جب اسے کسی ملی تو اس نے دریا کو شہر کی طرف کاٹنا شروع کر دیا تاکہ جو پانی ہے وہ شہر اور گاؤں میں چلا جائے۔ یہ دیکھ کر لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ اس سے تو پانی ہمیں اور پورے گاؤں کو جلدی لے ڈوبے گا۔ وہ اسی کوچ کے عالم میں تھے کہ اس بندے نے دریا کا رخ پوری گاؤں کی طرف کر کے کہا، اے میرے رب، اگر آپ کی مرضی اس گاؤں کو سیلاب سے ڈبونا ہے تو میری مرضی بھی یہی ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، جیسا تو چاہتا ہے میں ویسا چاہتا ہوں۔ تو بات سمجھ آئی کہ دوستی کا دروازہ کس پر کھلتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو سوائے دوست کی کوئی ہوس نہ رکھے۔ دوست وہ ہے جو کوئی مفاد نہ رکھے، جس میں حرص آ گئی وہ طالب نہ رہا۔
اس لیے دوستی کا دروازہ اس پر کھلتا ہے جو خود پر حرص و ہوس اور خواہشات کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ رب جو ہر چیز کا خالق ہے، جس کے خزانے لامحدود ہے، جو ہر دل کا حال جانتا ہے، اس سے دوستی صرف عبادتوں کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک محبت بڑا تعلق ہے جو دل سے شروع ہوتا ہے اور روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اللہ سے دوستی کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اپنی زندگی میں 3 چیزوں کو اپناتے ہیں: سچائی، اخلاص اور قربانی۔ اللہ سے دوستی کے لیے سب سے پہلا قدم ہے سچائی۔ جو شخص اپنے رب سے جھوٹ نہیں بولتا، اپنے عمل میں، نیت میں، اپنے قول و فعل میں سچا ہوتا ہے، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچائی اختیار کرو کیونکہ اللہ صرف سچوں کا دوست ہے۔ اب آتے ہیں اخلاص پر۔ دوستی صرف زبانی نہیں ہوتی بلکہ یہ خالص محبت اور اخلاص پر مبنی ہوتی ہے۔ جب انسان ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی دنیاوی غرض کے، تو یہی اخلاص اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب تم اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کر لو گے تب تم پر اللہ کی محبت کے دروازے کھلیں گے۔ تیسری چیز ہے قربانی۔ دوستی قربانی مانگتی ہے۔ دنیا میں بھی جس سے دوستی ہو اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی دوستی کے لیے بھی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا پڑتا ہے، اپنے خواہشات کو اس کی رضا کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانے کہ اللہ ہمارا دوست بن چکا ہے۔ یہ پہچان اس وقت ہوتی ہے جب دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے، جب دل میں سکون اور اطمینان اترنے لگتا ہے، جب برائیوں سے خود بخود نفرت ہونے لگتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر زندگی کی سب سے بڑی راحت بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی دوستی کا راستہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی سفارش، نہ کوئی خاص مقام، نہ کوئی بڑی دولت چاہیے، بس ایک سچا دل ہو جو اللہ کے حضور جھکنے کے لیے تیار ہو، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، اور جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لے۔ قرآن کریم کی وہی آیت پھر سے دہراؤں گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جان لو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے ہر خوف نکال دیتا ہے، اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے ایک ایسا سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ کی دوستی چاہتے ہو تو دنیا سے دل کو ہٹا لو، کیونکہ اللہ کا دوست دنیا کا غلام نہیں ہوتا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کی یاد میں جیے، اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو دیکھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد میں سرشار رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جان لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو مٹا دیا، انہوں نے اللہ کو قریب پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دنیاوی پریشانیوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جب انسان ہر حال میں اللہ کی رضا کو ترجیح دینے لگتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ کا کلام اس کی پہچان ہے، اور جو اس کے کلام کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ خود قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ جو شخص قرآن کو اپناتا ہے اس کے اندر اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اللہ اس کے دل میں ایسا نور رکھ دیتا ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ کوئی کیسے جانے کہ اللہ اس کا دوست بن چکا ہے؟ جب دل میں دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے، عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، ہر پریشانی میں اللہ پر بھروسہ ہونے لگتا ہے، لوگوں کے رویہ اثر انداز نہیں کرتے، جب برائیوں سے نفرت اور نیکی سے محبت پیدا ہو، تو جان لو کہ اللہ تمہارا دوست بن چکا ہے یا بنانے والا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں، تو دیکھو کہ تمہاری طرف کتنا مائل ہوتا ہے۔ اگر تمہیں نیکیوں میں خوشی اور گناہوں میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی دوستی کے قابل بنا رہا ہے۔ بس دل کی دنیا کو بدلو، کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو دنیا کی ہر چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ تو کیا تم تیار ہو اللہ کا دوست بننے کے لیے؟